قومی آواز کے ناظرین خوش آمدید۔ دوستو، افغانستان میں امریکی فوج کے سپٹمبر میں ممکنہ انخلا پر جتنا پریشان نریندر مودی ہے، اتنا آج حالیہ دنوں میں افغان اور امریکی حکومت بھی نہیں ہے، کیونکہ جہاں امریکہ پچھلے 20 سال میں اپنے ٹریلینز آف ڈالر ضائع کرنے کے ساتھ ساتھ افغانستان میں کچھ بھی حاصل نہ کر سکا، وہیں بھارتی سرکار کی جانب سے افغان حکومت کے ساتھ مل کر افغانستان میں جگہ جگہ بھارتی قونصلیٹ کھول کر اپنے کروڑوں ڈالرز ڈوبتے دکھائی دے رہے ہیں۔ دوسری جانب نریندر مودی سرکار کو اندرونی طور پر بھی شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ امریکی انٹیلیجنس DNI کی رپورٹ میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بھارتی وزیر اعظم پاکستان پر اشتعال انگیزی کا جھوٹا الزام لگا کر طاقت کا استعمال کسی بھی وقت کر سکتے ہیں۔ امریکہ کی ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس نے کانگریس کو خطرے کے جائزے کی سالانہ رپورٹ 2021 عرضہ کر دی ہے، جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ نریندر مودی پاکستان پر طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے لیے وہ پاکستان پر اشتعال انگیزی کا جھوٹا الزام بھی عائد کر سکتے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کی تفصیل میں آگے بڑھنے سے قبل اگر آپ نے قومی آواز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔ دوستو، امریکی انٹیلیجنس کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جوہری ہتھیاروں سے لیس دونوں ممالک کے درمیان کشمیر کے معاملے پر کشیدگی میں اضافے کا خطرہ تاحال موجود ہے۔ تاہم رواں برس بھارت اور پاکستان کے درمیان ایک چھوٹی جنگ کا قطعی امکان نہیں ہے، لیکن یہ بات طے ہے کہ مودی سرکار اپنے آئندہ الیکشن سے پہلے کوئی بھی بڑی مہم جوئی کر سکتی ہے۔ مودی سرکار اس مہم جوئی سے لداخ میں چین سے شکست کے بعد اپنی عوام کے غیظ و غضب کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایسا ضرور کرے گی۔ اس کے بعد نریندر مودی کی کٹر ہندتوا جماعت BJP کو انتخابات میں ہندتوا اور کٹر وادیوں کے ووٹ بھی ملنے کا امکان ہے۔ یہ وہی طریقہ کار ہے جو مودی سرکار نے گزشتہ انتخابات میں اپنایا تھا، جہاں مودی نے انتخابی ریلیوں میں پاکستان اور پاکستان کے جنگ پر بڑے موضوع پر بات چیت بھی کی تھی۔ واضح رہے کہ اس سے قبل امریکی کانگریس کو جاری کی گئی ایک انٹیلیجنس رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان آنے والے 5 برسوں میں تباہ کن جنگ ہونے کا امکان ہے۔ اگر نریندر مودی اقتدار میں رہے تو اپنے اقتدار کی تیسری ٹرم سے پہلے محدود پیمانے پر جنگ کا آغاز کر سکتے ہیں، لیکن دوسری جانب پاکستان کہہ چکا ہے کہ اگر محدود پیمانے پر جنگ کی گئی تو اس کو لامحدود کرنے کی آپشن موجود ہے۔ ممکنہ طور پر جوہری ہتھیاروں کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے۔ امریکی رپورٹ میں وزیر اعظم عمران خان اور سابق اہم ترین پاکستانی شخصیات کے بیان کو بھی کوٹ کیا گیا، جس میں جوہری جنگ کو خارج از امکان قرار نہیں دیا گیا۔ امریکی رپورٹ کے جاری کیے جانے کے بعد بھارتی میڈیا پر زور شور سے نریندر مودی کو اپنے عزائم جاری رکھنے کے لیے گھنٹوں کے پروگرام بھی کیے جا رہے ہیں۔ بھارت کا ایک مخصوص طبقہ تشدد کی راہ اپنانے پر زور دے رہا ہے۔ ہندتوا کے کٹر پن سے آراستہ شیو سینا، RSS اور خود BJP سے کئی آوازیں پاکستان کے خلاف بلند ہونا شروع بھی ہو گئی ہیں۔ امریکی انٹیلیجنس رپورٹ میں امریکی مفادات کے لیے بالترتیب چین، روس اور ایران کو بھی خطرہ قرار دیا گیا ہے، جبکہ رپورٹ میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان رواں برس امن معاہدے کے امکانات کو بھی مسترد کر دیا گیا ہے۔ واضح رہے، یہ رپورٹ سالانہ کی بنیاد پر امریکی کانگریس کو پیش کی جاتی ہے، جس میں امریکی مفادات کو درپیش خطرات اور دنیا میں ممکنہ جنگوں سے متعلق جائزہ شامل ہوتا ہے تاکہ پالیسی سازی میں کام آ سکے۔ پاکستان بھارت کی ممکنہ جنگ کے حوالے سے بات چیت کے ساتھ ساتھ امریکی حکومت نے چین، روس اور امریکہ تعلقات کے بارے میں بھی تذکرہ کیا ہے۔ دوستو، اقوام متحدہ میں عالمی طاقتوں نے حوثیوں کو متنبہ کیا ہے کہ اگر یمن کے ساحل پر بندھا تیل کا ٹینکر پھٹ گیا تو وہ ماحولیاتی تباہی کے ذمہ دار ہوں گے۔ عرب نیوز کے مطابق بوسیدہ FSO سفی ٹینکر، جسے ٹائم بم بھی کہا جاتا ہے، 2015 سے ایران کی حمایت یافتہ ملیشیا کے کنٹرول میں ہے۔
یہ جہاز بحیرہ احمر میں لاکھوں ٹن تیل پھیلا سکتا ہے۔ اس کے باوجود حوثیوں نے متعدد بار اقوام متحدہ کو جہاز کے لیے ماہرین کی ٹیم بھجوانے سے روکا بھی ہے۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ میں برطانیہ کی مستقل مندوب باربرا ووڈ ورڈ کا کہنا ہے کہ حوثیوں نے ابھی تک اقوام متحدہ کے جائزہ مشن کے حوالے سے رضامندی ظاہر نہیں کی ہے۔ یہ جہاز حوثیوں کے کنٹرول میں ہے اور معاملات کی تمام تر ذمہ داری حوثیوں کے کندھوں پر ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ اگر حوثیوں نے کچھ نہ کیا تو برطانیہ اس معاملے کو سلامتی کونسل میں ضرور اٹھائے گا۔ باربرا ووڈ ورڈ کی اس تنبیہ کو اقوام متحدہ میں فرانس کے سفیر نے بھی دہرایا ہے اور کہا ہے کہ اگر حوثیوں نے اقوام متحدہ کی معائنہ ٹیم کو فوری رسائی کی اجازت نہیں دی تو وہ جہاز سے لاحق ماحولیاتی، معاشی اور انسانی خطرے کے ذمہ دار ہوں گے۔ جبکہ اقوام متحدہ میں امریکہ کی سفیر لینڈا تھامس گرین فیلڈ نے کہا ہے کہ حوثی مزید کسی تاخیر کے ٹینکر کے معائنے کی اجازت دیں۔ خیال رہے کہ گزشتہ روز عرب اتحاد نے حوثیوں کی جانب سے سعودی عرب کی طرف داغے جانے والے 5 بیلسٹک میزائلز اور 4 بارودی ڈرونز کو تباہ کر دیا تھا۔ ان حملوں کے حوالے سے عرب اتحاد کے ترجمان ترکی المالکی نے اپنے بیان میں بتایا تھا کہ حملوں کے اہداف میں جازان یونیورسٹی سمیت دوسرے شہری مقامات بھی شامل تھے جو بین الاقوامی انسانی قانون کے زیر حفاظت ہوتے ہیں۔ جبکہ اس صورتحال کے حوالے سے عالمی امور کے ماہر ڈاکٹر حمدان السحری کا کہنا ہے کہ یمن میں جاری اس طویل بحران کی ذمہ دار بین الاقوامی کمیونٹی ہے۔ سعودی عرب کو ایران کے حمایت یافتہ حوثیوں کی تباہی پھیلانے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے۔ دوستو ایسی مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے قومی آواز کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کریں، کیونکہ یہ میری اور آپ کی نہیں بلکہ پوری قوم کی آواز ہے۔